اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں روز عرفہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے۔ 9 ذی الحجہ جسے روز عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج دعا و استغفار کا دن ہے، آج خدا سے طلب مغفرت کا دن ہے، آج گناہوں پہ نادم ہونے کا دن ہے، آج خدا سے طلب بخشش کا دن ہے۔ توفیق الہی شامل حال ہے کہ آج کے دن کو ہم نے درک کیا۔ آج حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، ہم میدان عرفات میں تو نہیں، لیکن نا امید نہ ہو، یہ اوقات ہمیں اللہ نے تحفے کے طور پر عطا کیا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، میں معاف کر دوں گا، توبہ کر لے۔ خدا رحیم ہے، اس سے نا امید نہ ہو۔ آج کا بہترین عمل توبہ اور استغفار ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفر اللہ ربی و ذنبی و اتوب الیہ کی تلاوت کریں۔ آج وعدہ رب ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، توبہ کرو بخشش کر دوں گا۔ یاد رکھیے گا، توبہ مومن کی پہچان ہے، متکبر توبہ نہیں کرتے، منافق اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتے، مومن ہیں جو اپنے گناہ پہ نادم ہوا کرتے ہیں۔ یہ توفیق الہی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے پروردگار سے آج کے دن لو لگائیں اور توبہ و استغفار کریں۔ توبہ یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کریں، توبہ یعنی لباس کثیف اتار کر لباس نو زیب تن کریں۔ آج کا دن خدا سے راز و نیاز کا دن ہے، آج کا دن خدا سے نزدیک ہونے کا دن ہے، آج ترک گناہ کا ارادہ کرنے کا دن ہے۔ اور یاد رکھیے گا، استغفار گناہ کے مقابل کا نام نہیں ہے، استغفار اپنے رب سے رابطے کا نام ہے۔ استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے۔ نعمت چاہتے ہو تو استغفار کرو، عزت چاہتے ہو تو استغفار کرو، مال چاہتے ہو تو استغفار کرو، اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو، برکت چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ ایک واقعہ سنا دو کہ مولا کائنات مسجد میں ہے، ایک شخص داخل ہوا، آواز دی، یا علی میں گناہگار ہوں، کہا جا استغفار کر۔ وہ چل پڑا، تھوڑی دیر کا ایک انسان نے اور آ کے کہا، یا علی قحط پڑا ہے میرے وطن میں، بارش نہیں ہوتی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک نے اور آگے بڑھ کے کہا، یا علی مفلس و نادار ہوں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ کسی نے بڑھ کے کہا، یا علی شادی کو مدت ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، کہا جا استغفار کر۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ آتے رہے اور اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتے رہے، اور ان سب کو ایک ہی جواب دیتے رہے، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بڑھ کے کہا، یا علی سوال الگ الگ کر رہے ہیں اور آپ جواب میں ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ امیر المومنین نے کہا، ابن عباس کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ نوح میں خدا ارشاد فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، مال و اولاد میں اضافہ کرے گا، مال و اولاد عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ جب ابن عباس نے یہ سنا تو بول اٹھے، یا علی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج ہی میں نے پڑھی ہے۔
تو ناظرین علی نے بتا دیا کہ اگر اولاد چاہتے ہو استغفار، مال چاہتے ہو استغفار، ترقی چاہتے ہو استغفار، اپنے باغوں میں پھل اور میوے چاہتے ہو تو استغفار، اگر نہروں میں پانی چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق گناہ سے ہوتا تو انبیاء و ائمہ کبھی استغفار نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں خدا نے اپنے حبیب سے کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سورہ نصر۔ اگر استغفار کا تعلق گناہ سے ہوتا تو بتاؤ رسول نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نبی نے کون سا گناہ کیا تھا جو نبی استغفار کر رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو، ہمیں بخش دو؟ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اگر معصوم تھے تو استغفار کیوں؟ دنیا کو یہ نہیں معلوم کہ استغفار گناہوں کے مقابلے کا نام نہیں ہے۔ استغفار نعمت میں اضافہ کے لیے بھی، مال میں، اولاد میں، ترقی کے لیے بھی استغفار کا حکم ہے۔ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے استغفار ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں دوست رکھے تو توبہ و استغفار کرو۔ توبہ یعنی خود کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، مجھے خدا نے کس لیے خلق کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ پچھلی امت پر بہت سے عذاب نازل ہوئے اور ہر عذاب کا ایک سبب تھا، اور وہ سارے اسباب آج کے دور میں قوم اسلام میں موجود ہے۔ مسلمان ہر وہ سبب جو پچھلی قوم کیا کرتی تھی اس میں وہ ملوث ہے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ جب ہم نے تلاش کی تو قرآن نے بڑھ کے آواز دیا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہ جب تک تو انہیں میں ہے عذاب نازل نہیں کروں گا، اور تیرے بعد جب تک یہ استغفار کریں گے عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ دو سبب بیان کیا، جب تک تو ہے یعنی جب تک پیغمبر اسلام ہے عذاب نازل نہیں، جب تک استغفار کیا جائے گا عذاب نازل نہیں۔ ہے کوئی دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ اس کے استغفار کی بنا پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے؟ تو ماننا ہوگا کہ آج کوئی محمد ہے اور محمد جیسا استغفار کرنے والا ہے جس کی وجہ سے عذاب الہی نازل نہیں ہوگا۔ ناظرین، جب آج کا دن ہمیں میسر ہوا ہے تو لو لگا کر اپنے خالق و نمائندے خالق سے پروانے نجات لے لیں۔ آج پروانے نجات لینے کا دن ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم گناہگار ہیں، یا یہ بھی نہ سوچے کہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہے۔ ہم گناہگار ہیں تو یہ معاف کرنے والے ہیں۔ بس ہم پروانے نجات کے لیے توسل کریں انبیاء سے۔ دو واقعہ سن لیں آپ۔ مجاور قبر امام حسین نے دیکھا کہ امام حسین قبر سے باہر آئے اور کہہ رہے کہ حرم کے دروازے کو بند کر دو، کرسی لگاؤ، اور جتنے زائرین حرم کے اندر ہیں ان سے کہو ایک دروازے سے آئیں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں، میں اپنے زائروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مجاور کہتا ہے میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ایک کرسی لگا دی، امام حسین اس پر جلوہ افروز ہو گئے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور کہا زائرین ایک ایک کر کے امام حسین کے قریب سے گزرے۔ مجاور کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہر زائر کے سر پر حسین ہاتھ پھیر رہے ہیں، زائرین آتے رہے۔ میں نے ان زائرینوں میں چند جانور دیکھے جو جانور کی شکل میں نظر آئے، تو میں نے سوچا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اس لیے یہ مست ہو چکے ہیں جانوروں میں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حسین نے کسی کو بھی دھتکارا نہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، یہاں تک کہ جانور نما انسانوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا۔ ادھر امامت کا ہاتھ مس ہوتا چلا گیا اور وہ جانور نما انسان بنتے چلے گئے، امام کے ہاتھ لگتے چلے گئے اور یہ انسان بنتے چلے گئے، گناہ سے پاک ہوتے چلے گئے۔ خدایا آج
عرفہ کا دن ہے, تو نے بھی تو ہمیں بلایا ہے, تو نے بھی تو ہمیں مہمان بنایا ہے. ہم اعتراف گناہ کرتے ہیں, ہم گناہگار ہیں. تو اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں اپنا بندہ بنا لے. تو نے آج بلایا ہے, ہم تو اس قابل نہ تھے کہ تیرے دسترخوان کرم پر حاضر ہوں. اب بلایا ہے تو انسان بنا دے, اب بلایا ہے تو اپنا بندہ بنا دے. آج خدا کا بندہ بننے کا دن ہے, آج گناہوں کے اعتراف کرنے کا دن ہے. ناظرین, ہمارے مقدر کا کیا کہنا کہ اللہ نے ہمیں عمر دیا ہے کہ ہم نے اس روز عظیم کو درک کیا ہے. ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. احمد نام کا ایک شخص مسجد مقدس میں رہا کرتا تھا, جو اپنے گھروں کو زائرین کو کرائے پہ دیا کرتا تھا. ایک رات خواب میں دیکھا کہ امام رضا تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کل ایک میرا زائر آئے گا, اسے اپنا گھر کرائے پہ دے دینا. اور ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ کل میرا زائر آئے گا. احمد کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا, عجیب شکل کا انسان تھا, میری نگاہوں میں ایسا لگا کہ ایک بندر نما انسان ہے. میں خواب سے بیدار ہو گیا اور میں نے اس خواب کو ایک کے اوپر کوئی اتنا نہ کیا کہ ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندر نما انسان ظاہر بن کے آئے اور امام اس کے لیے یہ ہم سے کہیں کہ اپنا گھر کرائے پر دے دینا. احمد کہتے ہیں میں صبح اپنے اس کام میں مشغول ہو گیا. جب شام کو لوٹا تو ہمارا پڑوسی ایک شخص کے لیے کھڑا تھا, کہا کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے, ورنہ میں اپنے گھر میں اسے جگہ دیتا. کیا تمہارے گھر میں جگہ ہے کہ اسے کرائے پہ دے دو؟ احمد کہتے ہیں جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو عجیب طرح کا شخص تھا, کہیں سے بھی انسانیت کی جھلک نمودار نہ تھی. ایک خواب یاد آیا کہ امام نے کہا تھا کل میرا ایک زائر آئے گا, اسے کرائے پہ گھر دے دینا. چنانچہ احمد کہتا ہے میں نے اپنا گھر کرائے پہ دے دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا. یہاں کے ایک ہفتے کے بعد یہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ہم اب اپنے وطن لوٹنا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر کا کرایہ لے لیجئے. احمد کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں کرایہ تو لوں گا, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو. اس شخص نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب کہ میں کیا کرتا ہوں, آپ اپنا کرایہ بتائیے, میں آپ کے کرائے کو ادا کروں. احمد کہتے ہیں میں نے کہا میں اس وقت تک آپ سے کرایہ نہیں لوں گا جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں. آنے والے نے کہا میرا کام حرام در حرام ہے, میں حرام کام کرتا ہوں, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ زیارت کے لیے جو پیسہ لے کے آیا ہوں اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے, بلکہ ہم نے ایک حلال پیسے کو جمع کیا ہے, اور جب جمع ہو چکا تب ہم زیارت کو آئے ہیں. بتائیے آپ کا کرایہ کیا ہے. احمد کہتے ہیں میں نے آنے والے شخص سے پورا خواب کو بیان کیا کہ امام نے کہا تھا کہ آنے والے شخص کو اپنا گھر کرائے پر دے دینا. اس نے پوچھا مولا نے کہا تھا, مولا نے مجھے اپنا مہمان کہا ہے, مولا نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے اپنا گھر دے دو, مجھ جیسے گناہگار پر مولا کا لطف کرم ہے. احمد کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. وہ دوڑا. احمد کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ چلا. میں نے دیکھا کہ امام رضا کے حرم کے دروازے پہ کھڑا ہوا یہ انسان کہہ رہا تھا مولا تیرا شکر, کہاں مجھ جیسا گناہ اور کہاں تیرا کرم, تو نے مجھے اپنا مہمان کہا ہے. اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مولا آج تک جو گناہ ہم نے کیے ہیں اب آئندہ گناہ نہ کریں گے. اب میں بندر بن کے زندہ رہنا نہیں چاہتا, میں انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کا غلام بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں. دیکھا آپ نے ایک لمحے میں مقدر سنور گیا, ایک لمحے میں ایک بندر انسان بن گیا, صرف لو لگا لیا نمائندے خدا سے. تو آج کا دن ہمیں موقع فراہم ہوا ہے کہ ہم لو لگائیں اپنے پروردگار سے اور خدا سے کہیں کہ خدایا آج ہم تیرے مہمان بن کر حاضر ہوئے ہیں, نہ معلوم کن کن گناہوں کی وجہ سے ہم مشق ہو چکے ہیں, انسانی پیکر حیوان میں تبدیل ہو چکا ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف ہے مجھے, آج مجھے معاف کر دے, اپنے کرم سے اپنا بندہ بنا لے, اور جسے تو نے معاف کر دیا وہ عظیم ہو گیا. میرے مالک
تیرا گناہگار تیرے سامنے نادم ہے، پشیمان ہے. تجھے واسطہ ہے آج کے دن کا، تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کا کہ مجھے آج پروان نجات عطا کر. آج ہی کے دن امام حسین نے میدان عرفہ میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کیا کھویا جس نے اسے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے اسے کھو دیا. یعنی جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا. پروردگار تجھے واسطہ ہے آج کے دن کا کہ ہم سب مومنین کے گناہوں کو درگزر فرما، مخصوصا ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. خدا تجھے واسطہ ہے آج کے دن کا کہ ہمارے والدین کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما. خدایا آج تیرا یہ حقیر بندہ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے، تیرے سامنے ندامت کے ساتھ اپنی جھولیاں پھیلائے ہوا ہے. خدایا آج کے دن اپنی نعمتوں سے اس جھولی کو پر فرما کہ یہ پھر دامن کسی اور کے سامنے نہ پھیل سکے. خدایا تجھے واسطہ ہے، چونکہ امام سجاد نے بھی ایک سائل کو دیکھ کے کہا تھا کہ آج بھی تو غیروں سے مانگ رہا ہے، آج خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تو مانگ ہم دیں گے. خدایا تجھے واسطہ ہے اسی امام سجاد کے قول کا کہ آج یہ بندہ تیرے سامنے گر گرا کے دست بستہ ہے. خدایا پریشان حال ہوں، پریشانیوں کو دور فرما. خدایا بے گھر ہوں، گھر عطا فرما. خدایا ہمارے مقدر میں کربلا کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.